ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جس خالق کائنات نے ہم سب کو پیدا کیا۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین والی بطحہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر، کہ جنہوں نے آ کر ہم کی اصلاح فرمائی، سیدھا راستہ بتلایا، کس مقصد کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا، اس میں جنوں انسانوں کو بسایا گیا، وہ مقصد ہم سب کے سامنے واضح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الذاریات کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، سب نے آ کر اسی بات کی دعوت دی، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہاں تک کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بھی اپنی دعوت کا آغاز اسی بات سے کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، تم کامیاب و کامران بھی ہو جاؤ گے، اور اس کامیابی کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تملک العرب والعجم، اللہ تعالیٰ تمہیں عرب و عجم کی ملکیت بھی عطا فرما دیں گے۔ سب سے پہلے میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں محترم جناب استاد محترم قاری غلام اللہ خان صاحب، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے محمد زید سامی کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اس ادارے کے اندر، اس مدرسہ میں گاہے بگاہے اس طرح نوجوانوں کو بلا کر تعمیر معاشرہ یا اصلاح معاشرہ کے حوالہ سے سیمینار کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی زید سامی کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسی طرح دین کے کام میں سبقت کے ساتھ کام کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے اس پوسٹر پہ یا فلیکس پہ لکھا ہوا دیکھا ہے، پاکستان یونیک اسٹوڈنٹ کے زیر اہتمام تعمیر معاشرہ کے حوالہ سے یہ سیمینار اس سے پہلے 8 ہو چکے ہیں، یہ 9واں جاری ہے، اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں اصلاح معاشرہ کے حوالہ سے یا تعمیر معاشرہ کے حوالہ سے گفتگو کی جائے، گفتگو سنی جائے، اس کے اوپر لکھا جائے، یا اس کو پڑھا جائے، یا اس کو دیکھا جائے، سنا جائے، یہ آج کے دور میں جہاد ہے۔ وہ کس طرح کہ جس معاشرے میں اس وقت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، بہت سے مسائل ایسے ہیں، بہت سی رکاوٹیں ایسی ہیں، بہت سے بند ایسے ہیں کہ جو ہمیں دن بدن دین اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ اصلاح معاشرہ تو بہت دور کی بات ہے،
اگر ہم اپنے یہ 6 سے 5 یا 7 فٹ کی باڈی کے اوپر ہی اسلام کو نافذ کر لیں تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس پرفتن دور میں ہم معاشرے کی اصلاح اسی وقت کریں گے جب ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ تعمیر معاشرہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی تعمیر کریں گے، اور کوئی بھی بلڈنگ، کوئی بھی گھر، کوئی بھی عمارت بنانی ہو، اس کی تعمیر کرنی ہو تو اس کی بنیاد کی بہت زیادہ حیثیت ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ مضبوط اور اچھی بنیاد ہوگی اتنی ہی زیادہ اچھی بلڈنگ ہوگی۔ اور اسی طرح انسان جب اپنی ذات کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر اسلام کو نافذ کر لے اور پھر تعمیر معاشرہ کے لیے نکلے، اصلاح معاشرہ کے لیے نکلے، جو اس کو کامیابی مل سکتی ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکتی۔ اور نبی علیہ السلام کے آنے کا مقصد، آپ علیہ السلام کو نبوت ملی، آپ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا، لیکن اس سے پہلے آپ نے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، جن کو آپ نے دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، دعوت دینے سے پہلے اپنی 40 سالہ زندگی کو بطور نمونہ آپ علیہ السلام نے سامنے رکھا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے اپنی زندگی کا حصہ آپ کے اندر گزارا ہے، 40 سالہ دور ایک گزارا ہے، تو نے مجھے کیسا پایا؟ وہی لوگ جو اپنی امانتیں آپ کو دیا کرتے تھے، جو آپ کو امانت دار کہتے تھے، آپ کو سچا کہتے تھے، اپنی قیمتی اشیاء آپ علیہ السلام کے سپرد کر دیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ ان کو اپنے اوپر یقین ہو یا نہ ہو، لیکن نبی علیہ السلام کی امانت کے اوپر ان کا بہت زیادہ یقین تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس طرح 40 سالہ زندگی ان میں گزاری کہ وہی لوگ جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، وہ آپ علیہ السلام کے عدل کو مانتے ہوئے، آپ سے انصاف طلب کرتے ہوئے آپ کے در پہ آتے اور آپ سے اپنے مسائل کو حل کرواتے۔ لیکن جب آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لا الہ کا پرچار کیا، تو وہی لوگ جو آپ کو امانت دار سمجھتے تھے، آپ کو سچا سمجھتے تھے، آپ کی صدیقیت کا وہ پرچار کیا کرتے تھے، اپنی امانتیں ان کو دیا کرتے تھے، لیکن انا پرستی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی صداقت اور امانت کو تو مانتے تھے، لیکن آپ کے اوپر جو دین نازل ہوا اس کا انکار کر دیا۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا، سب سے پہلے انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے قول فعل ہر طرح، قولی طور پہ بھی اور فعلی طور پہ بھی اپنی 40 سالہ زندگی کو پیش کیا۔ پھر وہی لوگ جنہوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھا، وہی لوگ جو معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، ایک دوسرے کا حق مال کھا جاتے، نہ حق کھا جاتے، جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، جس طرح آپ علیہ السلام کے اندر صداقت تھی، امانت تھی، اسی طرح آپ کے ماننے والوں کے اندر صداقت اور امانت اسی طرح پیوست ہو گئی جس طرح نبی علیہ السلام چاہتے تھے۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح ہے۔ تو اس پرفتن دور کے اندر اصلاح معاشرہ کے لیے نکلنا، اصلاح معاشرہ کے لیے ورک کرنا، تعمیر معاشرہ کے لیے نکلنا، اس کے لیے لکھنا، اس کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے کے نبی علیہ السلام کا فرمان سنانا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اور حالات یہ بن چکے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے قول و فعل سے، ہماری طرح طرح کی حرکات سے آج ہر دوسرا مسلمان پریشان ہے۔ اور دوسری طرف نبی علیہ السلام کا پیغام کیا ہے، آپ کی دعوت کیا ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی تعریف تو یہ ہے
اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان پریشان نہیں ہوتا، لیکن آج ہمارے ہاتھ سے بھی لوگ پریشان ہیں، ہماری زبان سے بھی لوگ پریشان، نہ ہمارے ہاتھوں کے اوپر کنٹرول، نہ ہماری زبان کے اوپر کنٹرول، نہ ہماری نگاہوں کے اوپر کنٹرول۔ ہم ہر وہ کام لذت کے لیے، اپنے آپ کو لذت دلوانے کے لیے ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین نے ہمیں منع کیا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور ان سب برائیوں میں سے سب سے بڑی جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہماری زبان کا بہت زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف حقیقت کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے جو بھی بات نکالتا ہے، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو، زبان ہے نا، استعمال اس کا کرنا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں، آپ اپنی زبان کو جس طرح بھی حرکت دیں، اس سے اچھے الفاظ نکالیں یا برے الفاظ نکالیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دائیں اور بائیں دو ایسے نگران مقرر کیے ہیں جو آپ کے ایک ایک لفظ کو، آپ کے ایک ایک حرف کو اللہ کے حکم کے مطابق وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ باتیں نوٹ ہو رہی ہیں، میں اس وقت اپنی زبان سے جو بھی کلمات نکال رہا ہوں یہ بھی اللہ کے حکم سے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور کل قیامت کا دن جب ہوگا، اس وقت کیا ہوگا، حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود کہیں گے کہ لے پکڑ، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنے اس نامہ اعمال کو، پڑھ اپنی اس کتاب کو، پڑھ اپنے اس ورق کو جو تو نے پوری زندگی کیا ہے، آج تیرے سامنے ہے، خود فیصلہ کر لے۔ اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ، اپنے اعمال سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے لکھی ہوئی وہ کتاب جو میں نے نگران مقرر کیے تھے، کوئی ایک حرف بھی اپنی طرف سے نہیں لکھا۔ جو جو انسان نے بولا، جو جو انسان نے کیا، دائیں جانب والے بائیں جانب والے اس فرشتے نے اللہ کے حکم کے مطابق وہ لکھ لیے، اور قیامت کے دن ہمارے سامنے وہی رکھ دیا جائے گا، اقرا کتابک، پڑھ اپنی اس کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرے حساب کتاب کے لیے یہی کتاب کافی ہے جو تو نے خود لکھوائی ہے۔ آج ہم خود غور کرتے ہیں، ہم دیکھ لیں کہ ہم کس حیثیت کے مالک ہیں۔ کسی عدالت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں، اکیلے بیٹھیں، ایک بند کمرے میں جائیں، اپنے آپ کو سامنے رکھیں، اپنی سابقہ زندگی کو دیکھیں کہ میرے ایام کس طرح گزر رہے ہیں، میری رات کیسی ہے، میرا دن کیسا ہے، میرا کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، میری گفتگو کیسی ہے، میں کس طرح اپنا آپ لکھوا رہا ہوں کہ جو کل قیامت والے دن میرے سامنے پیش کیا جائے گا، کیا میں اس حیثیت کا مالک ہوں کہ اللہ کی وہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کی ہے، اور وہ جہنم جو کافروں کے لیے تیار کی ہے، میں کس طرف جا رہا ہوں، جنت کے راستے کی طرف یا جہنم کے راستے کی طرف؟ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود جج ہیں، خود وکیل ہیں، خود ملزم ہیں، اپنی ہی عدالت کے اندر خود وکیل بن کر، خود جج بن کر اپنے نفس کو پیش کریں کٹہرے کے اندر، آپ خود جج بن کے فیصلہ کریں، جو فیصلہ آپ کا ہوگا کل قیامت والے دن وہی اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ تمام برائیوں میں سے سب سے بری چیز وہ شرک ہے۔ جس اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا داتا ہے،
اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑی برائی، سب سے بڑی برائی۔ اساتذہ اکرام تشریف فرما، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کرنے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کی قدرت یہ ہے، اللہ کی طاقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے کفار کو بھی جنت میں داخل کر دے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ اپنے قانون کے مطابق چلتا ہے۔ اگر قدرت کی بات کی جائے اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور اگر انصاف کی بات کی جائے تو اللہ سے زیادہ بڑھ کے کوئی انصاف کرنے والا نہیں۔ انصاف یہ ہے جو اللہ کو دنیا پہ راضی کرے گا، اللہ کل قیامت والے دن اسے راضی کرے گا۔ جو اللہ کو ناراض کر کے اسی حالت کے اندر فوت ہو گیا، توبہ نہ کی، کل اللہ تعالیٰ اس کو ناراضگی کی حالت میں ہی ملے۔ یہ قانون ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ کی کسی بھی بات کے اندر، کسی بھی صفت کے اندر، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اور اگر انسان مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں کریں گے۔ اور اس کے اوپر قرآن پاک کی گواہی موجود ہے، نص موجود ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے، لیکن اللہ کے ساتھ اگر کسی نے شرک کیا ہوا اور اسی حالت کے اندر مر گیا، توبہ نہ کی مرنے سے پہلے اسی شرک کے مطابق زندگی گزاری، اسی شرک کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کیا اور شرک کی حالت میں ہی وفات پائی، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے۔ سب سے بڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جن کو ہم شریک بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو برا بھلا کہنے سے بھی منع کیا قرآن پاک کے اندر۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان معبودان باطلہ کو گالی نہ دو جن کو لوگ اپنے ہاتھوں سے بنا کر، مٹی کے بت بنا کر، پتھر کی مورتیاں تراش کر، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے خدا بنا کر ان کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہو۔ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ تبلیغ کرتے وقت یا دعوت دیتے وقت ان خداؤں کو جو باطل ہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہ باطل ہے، ان کو گالی نہ دو، انہیں برا بھلا مت کہو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ آڑ کے اندر، ضد کے اندر، ہٹ درمی کی وجہ سے وہ تمہارے حقیقی خدا کو گالی دیں گے جنہوں نے ہم سب کو پیدا کیا، ان کو بھی گالی نہیں دینی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ گالی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کو بھی گالی دینے سے منع کیا ہے کہ ان کو گالی نہیں دینی، کیونکہ نتیجتاً رد عمل میں آپ نے جس کو گالی دی ہے وہ اپنا بدلہ لے گا اور وہ گالی دے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کے اوپر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت زیادہ تربیت کی ہے۔ اور دوسری طرف فرمان باری تعالیٰ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اے اللہ سے ڈرنے والو، تم جب بھی بات کرو سیدھی بات کرو، کسی کے ساتھ غلط بات نہ کرو، اپنی زبان کا اچھا استعمال کرو، اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ۔ اگر تم کسی کو مخاطب کرو گے، کسی سے گفتگو کرو گے، وہ رد عمل کے اندر تمہارے ساتھ اچھی گفتگو ہی کرے گا۔ تم کسی سے سچی بات کرو گے، کسی سے دھوکہ نہیں کرو گے، مقابلے میں تمہیں اچھی بات ہی ملے گی، دھوکہ نہیں ملے گا۔ لیکن جب ہم خود دھوکہ دیتے ہیں پھر ہمیں دھوکے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم الٹ بات کرتے ہیں الٹ بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب کسی کو گالی دیتے ہیں گالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس چیز کو اللہ کے قرآن نے بھی روکا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان نے بھی روکا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فاحشن ولا متفحشن، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات، اپنی طبیعت اس طریقے کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بد زبان اور بد خلق نہیں تھے. آپ بد زبان اور بد خلق نہیں تھے. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا بھی، آپ کو کوئی برا بلا کہتا بھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقابلے میں اسے برا بلا نہیں کہتے تھے. اور اس سے زیادہ کیا برائی ہو سکتی ہے کہ دو جہانوں کے نبی، آخر الزمان نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بگاڑ کر محمد کی جگہ توبہ نعوذ باللہ آپ کو مزمم کہا گیا. جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کس انداز کے ساتھ تربیت کی کہ اے میرے صحابہ پریشان کیوں ہوتے ہو، وہ مزمم پتہ نہیں کسے کہتے ہیں، میرا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کس طرح جواب دے رہے ہیں؟ آپ نے کوئی رد عمل نہیں دیا، حالانکہ آپ کے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ اپنے کسی ایک جانثار ساتھی کو یہ کہہ دیتے کہ جس نے مجھے مزمم کہا ہے آج رات وہ اپنے گھر میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ جہنم واصل ہونا چاہیے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سارے صحابی اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، اور جس کے بارے میں آپ نے کہہ دینا تھا، آپ نے صحابہ کرام نے فوراً اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا. لیکن آپ نے تربیت کی کہ جو میرا نام تو محمد ہے، مزمم ہے ہی نہیں. جو مجھے گالی مزمم کہہ کے دیتا ہے وہ مزمم کو دے رہا ہے، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس طرح آپ نے تعمیر معاشرہ بھی کیا اور اصلاح معاشرہ بھی کیا. اور اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے. 10 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہے. ہم تو کسی کے ساتھ 10 دن گزار لیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، راہ پہ آتے واہ پہ آئے انسان کا پتہ چل جاتا. 10 سال سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی. آپ کے ساتھ 10 سال گزارنے والے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما سبنی سبتن قط، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 سالوں کے اندر کبھی بھی مجھے برا بلا نہیں کہا. مجھے برا بلا کہا ہی نہیں، کوئی گالی دی نہیں. حالانکہ انسان جب اکٹھا رہتا ہو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، انسان سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی، آپ کا اخلاق ایسا، آپ کی زبان ایسی، آپ کا اخلاص اس قدر اچھا تھا کہ آپ جس کے ساتھ بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دیوانہ ہو جاتا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ سبانی سبتن قط، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی مجھے برا بلا نہیں کہا. ہم کیا کرتے ہیں اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ، اپنے طلباء کے ساتھ، اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ. اور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی سوشل میڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اور وائرل ہوتی ہوئی ویڈیو ہماری نگاہوں کو جھکا دیتی ہے، ہمیں سر جھکانے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ ایک بیٹا جائیداد کی خاطر اپنے باپ کو ٹھڈے بھی مار رہا ہے اور گالیاں بھی دے رہا ہے. یہ ہمارا اسلام ہے؟ اسلام تو اس چیز کی نفی کرتا ہے. اسلام تو ہمیں درس دیتا ہے والدین کی عزت کرنے کی. اسلام تو ہمیں درس دیتا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی. اسلام تو ہمیں دعوت دیتا ہے والدین کو اف تک نہ کہنے کی. اسلام تو ہمیں دعوت دیتا ہے کہ والدین اگر غیر مسلم بھی ہو تو ان کے ساتھ بد زبانی نہیں کرنی بلکہ اخلاق والا رویہ اپنانا ہے. یہ ہمارا اسلام ہے. ہم کس اسلام کو لے کر پھر رہے ہیں؟ یہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں یہ اسلام سے دوری ہے. تعمیر معاشرہ کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، اصلاح معاشرہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے اس 6 اور 7 فٹ کی باڈی کے اوپر اسلام کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. آئیں مل کر اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کریں، اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کریں، اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول کریں. ذرا کر کے تو دیکھیں. اگر میں اپنی اصلاح کر لوں، چلیں اتنے لوگوں کے اندر میری حیثیت نہیں
لیکن میں یہ کہنا حق سمجھتا ہوں کہ اگر 1,00,000 کے اندر میری کوئی حیثیت نہیں، میرے بغیر 1,00,000 بھی نہیں، ایک بندہ کم ہو جاتا ہے، میں اپنی تو اصلاح کروں۔ آئیں آج ہم پاکستان یونیک اسٹوڈنٹ کے پلیٹ فارم کے اوپر اپنے رب کو گواہ بنا کر تعمیر معاشرہ کی پہلی اینٹ اس بات سے رکھیں کہ آج کے بعد میں نے کسی کو گالی نہیں دینی، میں نے کسی کو برا بلا نہیں کہنا۔ اور یار روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، اس عبادت کی حفاظت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تو روزے کی حالت کے اندر ہے، تیرے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا بھی کرے، تجھے کوئی گالی بھی دے، تو تو نے مقابلے کے اندر گالی نہیں دینی۔ یہ روزہ ہماری تربیت کر رہا ہے۔ روزہ ہماری تربیت کیا کر رہا ہے کہ جب انسان نے روزہ رکھا ہو، جہاں ہم نے بھوک کو برداشت کرنا ہے، پیاس کو برداشت کرنا ہے، اسی طرح ہم نے دوسروں کی بری کو کڑوی کسیلی باتوں کو بھی برداشت کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے تو جنگ ہوگی، اگر ہم اخلاق والا رویہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ یہ جنگ بندی ہو جائے گی، آپ کو گھروں کا سکون مل جائے گا، آپ کو اپنی اس 6-7 فٹ باڈی کا سکون مل جائے گا۔ تھوڑا سا قدم تو اٹھائیں، ایک قدم اٹھائیں تو صحیح۔ اگر آپ اکٹھے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا کہنا چھوڑو۔ آپ گھر کے اندر ہیں، اگر کوئی آپ ان کی اصلاح کرنی شروع کریں، اس اصلاح کرنے کے پیریڈ میں اگر آپ کو کوئی برا بلا کہہ بھی دیتا ہے تو آپ برداشت کریں، آپ انہیں سمجھائیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ان جائیدادوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پوچھیں ان لوگوں سے جن کے ماں باپ اس دنیا پہ نہیں ہیں۔ جب ماں چلے جاتی ہے، آج جن کی ہم گستاخیاں کرتے ہیں، جب باپ چلے جاتے ہیں تو بیٹا پھر کیا کرتا ہے کہ یہ میری ماں کی چارپائی ہے، یہاں بیٹھتی تھی، یہ میرے باپ کی ٹوپی ہے، سر پہ پہنتا تھا، یہ میرے باپ کا پرنا ہے، اپنے یہاں سر پہ رکھتا تھا۔ ان باتوں کو یاد کرنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اس وقت ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ان کا اتنا ادب و احترام کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اپنایا جائے کہ وہ اللہ کے حضور اٹھ کر مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کا نام لے کر ایک باپ ایک ماں یہ کہے، اے اللہ میں اپنے اس بیٹے کے اوپر، اپنی اس بیٹی کے اوپر دل سے راضی ہوں، اے اللہ میرے اس بیٹے کے اوپر تم بھی راضی ہو جا۔ اگر ایک باپ کو آپ اتنا راضی کر لیں، ایک ماں کو اتنا راضی کر لیں کہ وہ تہجد کے وقت رات کے اندھیروں میں آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی اچھی زبان کی وجہ سے، آپ کے اخلاص کی وجہ سے، آپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میری ماں میرا نام لے کر، آپ کی مائیں آپ کا نام لے کر اللہ کی عدالت کے اندر آپ کو پیش کر دے اور کہیں اے اللہ میں اس کی گواہی دیتی ہوں، اس کو جنت دے دے، اس سے بڑی کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کو لینے کے لیے ورک کرنا پڑے گا۔ ایک استاد اپنے اسٹوڈنٹ کے بارے اگر اس طرح کا رویہ اللہ کے سامنے اپنا لے تو ہمیں کامیاب ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور اسی طرح کی تربیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی۔ جنت کی بشارت لینے کے لیے، جنت کی خوشخبری لینے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر وقت اس چیز کے منتظر رہتے تھے، کوئی میرے سے ایسا کام ہو جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے مجھے جنت کی خوشخبری مل جائے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا، اس قدر آپ روئے، اپنے صحابی کے لیے دعائیں کی۔ پیچھے پڑھنے والے صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے خواہش کی کہ کاش یہ جنازہ میرا ہوتا اور یہ دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے اوپر پڑھتے اور میری اللہ کے حضور پیشی کے وقت مجھے کامیابی ملتی اور میں جنت کا وارث بن جاتا۔ یار کتنی اچھی طلب ہے۔ آج ہماری طلب کیا ہے؟ میں فلاں ایکٹر کو مل لوں، میں فلاں فنکار کو مل لوں، فلاں جگہ فلاں ایم پی اے کو مل لوں، حالانکہ جن کا اپنا دین داؤ کے اوپر لگا ہے۔ آئیں دین اپنے گھروں سے حاصل کریں، اپنی ماں سے لیں، اپنے باپ سے لیں،
اپنے اساتذہ سے لیں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا رویہ اپنائیں۔ جس ماں نے آپ کو پیدا کرتے وقت جس تکلیف کا سامنا کیا ہے، اس تکلیف کا آپ پوری زندگی بھی ماں باپ کی خدمت کریں، آپ اس تکلیف کی دین نہیں دے سکتے۔ اپنے ماں باپ کو راضی کریں، اپنی زبان کے ذریعے، اپنی خدمت کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے۔ اور اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما کان الفحش فی شیء قط الا شانہ ولا کان الحیاء فی شیء قط الا زانہ۔ جس چیز کے اندر فحش گوئی یا گالی کی ملاوٹ ہو جائے وہ چیز بدنما ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے گفتگو کی، آپ کی گفتگو کے اندر گالی شامل ہے، وہ گفتگو بدنما ہو گئی۔ آپ نے کوئی کام کیا، اس کے اندر فحش گوئی ہے، فحش مواد ہے، فحش چیزیں ہیں، وہ چیز بدنما ہو گئی۔ لیکن اس کے مقابلہ میں آپ نے ایسی گفتگو کی جس میں اخلاق بھی ہو، حیا بھی ہو۔ آپ نے ایسا کام کیا جس میں اچھائی بھی ہو اور حیا کا تاثر بھی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کا کام کرنا، آپ کا بات کرنا جس میں حیا کی آمیزش ہو، یہ حیا آپ کے کام کو خوشنما بنا دیتا ہے۔ بدگوئی، بے حیائی انسان کے قول کو، انسان کے فعل کو بدنما بنا دیتی ہے۔ اور حیا والی چیزیں چاہے وہ گفتگو کے اندر ہو یا افعال کے اندر ہو، وہ انسان کی بات کو اور انسان کے کام کو خوشنما بنا دیتی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ بات تو اتنی سی ہے نا، میں نے کسی کو کہنا ہے بھائی آؤ یار نماز پڑھے، کرکٹ کا میچ ہے، آپ اکٹھے بیٹھے ہیں، ہاسٹل کے اندر ہیں، گھر میں ہیں، اللہ اکبر کی صدا آئی، آپ یار آواز تو بلند کریں، آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ کو فلم کی دعوت دینے والا، آپ کو گانوں کی دعوت دینے والا، آپ کو طرح طرح کی بری پارٹیوں کی دعوت دینے والا نہ شرمائے، نہ جھجکے، آپ نماز کی دعوت دیتے وقت جھجک رہے ہیں؟ تھوڑی سی آواز تو بلند کریں۔ ہاسٹل کے اندر بیٹھ کر، اپنی فیملی میں بیٹھ کر، جیسے ہی اذان کی صدا بلند ہو، آپ میں سے کوئی ایک آواز تو بلند کرے، آؤ بھائی جان نماز پڑھے، آؤ دوست نماز پڑھے۔ کوئی پڑھے نہ پڑھے، آپ اپنی ذمہ داری تو پوری کریں۔ ایک طرف یہ ہے آپ اچھے اخلاق کے ساتھ کہیں آؤ بھائی نماز پڑھیں، اور ایک دوسرے اوے چلو نماز پڑھ، ایڈا تو کھلو، آگے سے پھر جواب کیا ملے گا، اور تم ایڈا حاجی نمازی ٹھہرے۔ یعنی اپنی زبان کا استعمال اچھا کرے۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں، سوچنے والی ہے۔ زبان وہی ہے، آپ کا منہ وہی ہے، صرف رویے کے اندر تھوڑی سی آپ چینجنگ کر لے۔ ایک ہے آؤ بھائی جان نماز پڑھے، کوئی پڑھے نہ پڑھے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ ایک ہے اوے چلو نماز پڑھ، یہ اس طرح نہیں، بڑے اچھے انداز کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ آپ اسوہ حسنہ کو بار بار اپنی زبان سے پکارتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ذرا اس کو اپنے اس 6 فٹ کی باڈی کے اوپر تھوڑا سا ڈال کے تو دیکھیں، اس کا تھوڑا سا چڑھا کے تو دیکھیں، اپنے اوپر وہ چیز پیدا تو کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں جس چیز کے اندر فحش پیدا ہو جائے وہ بدنما بن جاتی ہے، اور جس میں حیا کی آمیزش ہو جائے وہ خوشنما بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الحیاء من الایمان، الحیاء من الایمان۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ یاد کرنے والے ہیں۔ الحیاء من الایمان، کہ انسان کا حیا دار ہونا اس کے ایماندار ہونے کی نشانی ہے۔ والایمان فی الجنہ، اور اگر انسان نے اسی حیا کے مطابق زندگی بسر کی، یہ اس کا ایمان، یہ اس کا حیا جو اس میں ایمان پیدا کرتا ہے، یہ ایمان اسے جنت کے اندر لے جائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ اپنے زبان کے اندر حیا پیدا کر لیں، آپ اپنے افعال کے اندر حیا پیدا کر لیں، اور آپ کو اس کے بدلے میں ایمان جیسی نعمت مل جائے، اور ایمان کے بدلے جنت مل جائے۔ یہ کوئی مشکل سودا نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں فرمایا والبذاء من الجفاء، انسان کا
بد اخلاق ہونا، انسان کا فحش گوئی کرنا، یہ بد اخلاقی میں سے ہے۔ والجفاء من النار، اور جو انسان بد اخلاق ہو جائے، فحش گوئی اس کے باتوں کے اندر شامل ہو جائے، یہ فحش گوئی اسے بد اخلاقی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ والجفاء فی النار، اور یہ اس کی بد اخلاقی ایک دن اسے جہنم کے اندر کرا دیتی ہے۔ آج ہم ہر بات کے اوپر ہم گالی، ہر بات کے اوپر گالی۔ آپ سارے ذرا غور کریں، معاشرے کے اندر دیکھیں، ہم ٹرین میں سفر کریں، گاڑی میں کریں، ویگن میں کریں، کہیں بھی، جہاں بھی آپ کو دو بندے گفتگو کرتے ملیں گے، بات بات پہ وہ گالی نکالتے ہیں، اور اس قدر ان کی عادت بنی ہوئی ہے، اگر آپ روکیں گے وہ کہیں گے ہم نے تو گالی دی نہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم گالی دے رہے ہیں، اس قدر بات بات پہ گالی، وہ گالی کو گالی نہیں سمجھتے، حالانکہ گالی دینا یہ بہت کبیر گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کو بھی گالی دینے سے منع کیا ہے کہ ان کو گالی نہ دیا کرو، لیکن آج ہم بخار ہوا بخار کو گالی، تھوڑی سی ہوا تیز چلی ہوا کو گالی، ہم کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی جانور اس کام کرتے وقت کوئی بولے یا کوئی حرکت کرے، اس جانور کو گالی، یہاں تک کہ ہم خود بد محنت ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، محنت نہیں کرتے، اپنی بد عملیوں کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے، سکون نام کی چیز ہمارے اندر نہیں ہے، اپنی بد عملیوں کی وجہ سے ہم نے اپنے سکون کو خراب کر لیا ہے، لیکن گالی ہم زمانے کو دیتے ہیں، معاشرہ بڑا خراب ہے، فلاں بڑا خراب ہے، فلاں بڑا خراب ہے۔ اور یار اپنے دل کی فکر کرو، اپنی زبان کی فکر کرو، اپنے افعال کی فکر کرو، اپنے اقوال کی فکر کرو، زمانے کو چھوڑو، اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کس طرح کی گفتگو کرتا ہوں، میں کس طرح کے کام کرتا ہوں، میرا کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، جن دوستوں کے ساتھ آج مل کے، جن دوستوں میں بیٹھ کے میں اپنے رب کو ناراض کرتا ہوں، جن دوستوں کے پیچھے لگ کے اپنے والدین کو ناراض کرتا ہوں، جن دوستوں کے پیچھے لگ کے اپنے کاروبار کو تباہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم کل قیامت کا دن ہوگا، انسان اس بات کے اوپر افسوس کرے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، انسان روئے گا، وہاں گڑ گڑائے گا، اپنے آپ کو گالیاں، انسان اپنے آپ کو کاٹی کرے گا، اپنے آپ کو دانتوں کے ساتھ چبائے گا کہ کاش میں اس فلاں اپنے دوست کے ساتھ اپنی زندگی کو نہ بسر کرتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ الفرقان ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں، اساتذہ کرام موجود ہے، تصدیق کر سکتے ہیں کہ انسان وہاں حسرت بھری نگاہوں کے ساتھ وہاں انسان روئے گا، کرلائے گا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، جس دوست کے پیچھے لگ کے ہم نے اپنی پڑھائی کو برباد کیا، کاروبار کو برباد کیا، والدین کو چھوڑ دیا، عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، اور کوئی بدبخت ایسے ہیں اپنے دوستوں کے پیچھے لگ کے والدین کی پڑھائی بھی کر دیتے ہیں۔ یہی دوست کل قیامت والے دن وہ اپنی فکر کریں گے، تمہارا انہیں پتہ بھی نہیں ہو، پھر انسان کہے گا لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا جس نے مجھے دین سے دور کیا ہے، میں اس کو دوست بناتا جو مجھے دین کی طرف لے کر جائے۔ لیکن اس وقت کیا ہو، وہاں تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا، انسان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ موت بہت بڑی نعمت ہے، انسان بیمار ہونا، انسان کو موت آ جائے، یہ نعمت ہے، وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی۔ یہاں انسان تکلیفوں کے اندر آ کے، پریشانیوں میں آ کے، حالانکہ خودکشی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے کہ یار میری ان مصیبتوں سے جان چھوٹے، وہاں تو انسان خودکشی بھی نہیں کر سکتا، سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان بھائی کو گالی دینا یہ بہت بڑا فسق ہے۔ فسق کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو، بہت بڑا گناہ ہے۔ سباب المسلم فسوق، کہ اپنے مسلمان بھائی کو برا بھلا کہنا، گالی دینا،
یہ بہت بڑا فسق ہے۔ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنا کفر ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سباب المسلم کالمشرف علی الہلاکہ، مسلمان کو گالی دینے والا اس بندے کی طرح ہے جو ہلاکت کے کنارے پہ کھڑا ہو اور جیسے ہی اس نے کوئی کام کیا وہ ہلاکت کے گڑھے کے اندر گر گیا۔ ہلاکت کا گڑھا ہو، انسان اس کے کنارے پہ کھڑا ہو، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، صرف تھوڑا سا ہاتھ لگے اور وہ ہلاکت کے اندر گر جائے، اسی طرح اس بندے کی مثال ہے جو اپنے مومن بھائی کو، مسلمان بھائی کو گالی دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی ہلاکت کے کنویں کے گڑھے پہ کھڑا ہو کنارے کے اوپر، اور وہ اس کنارے کے اوپر کھڑا ہونے کی وجہ سے وہ ہلاکت کے گڑھے میں گر جائے، اسی طرح مسلمان کو گالی دینے والا وہ ہلاکت کی طرف ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں انسان کو ورگلانے والا کون ہے؟ آخری بات شیطان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کس کو دور کیا ہے؟ شیطان کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے کس کو نکالا؟ شیطان کو۔ اور انسان کے نیکی کرنے میں سب سے زیادہ رکاوٹ کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کس نے چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تجھ سے دور کروں گا، گمراہ کروں گا؟ شیطان۔ کیا شیطان اس بات کا حقدار ہے کہ نہیں اسے گالی دی جائے، اسے برا بھلا کہا جائے؟ ہے یا نہیں ہے؟ اور آپ نے وہ دیکھا بھی ہوگا جو حج کرنے جاتے ہیں، وہ جب کنکریاں مارتے ہیں کیا حال کرتے ہیں؟ گالیاں دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، ہمارا دین یہ ہے جس شیطان نے ہمارے دین کے اندر رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے رجیم کہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اسے اللہ نے رجم کر دیا، دفع کر دیا، دور کر دیا اپنے آپ سے۔ اور یار ہمارے اسلام کا چہرہ یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، پتہ نہیں پہلے آپ نے حدیث سنی یا نہیں سنی، لیکن آپ کو سن کے یہ حیرانگی ہوگی ہمارا اسلام کس قدر اچھا اسلام ہے، کس قدر اچھا دین ہے، کہ جس شیطان نے اللہ کو چیلنج کر کے یہ کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ بھی کروں گا، میں تیرے بندوں کو طرح طرح کی مثلا برائیوں کے اندر داخل کروں گا۔ اس شیطان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا الشیطان، شیطان کو گالی نہ دیں۔ شیطان کو گالی دینے سے منع کیا ہے کہ اس کو گالی نہ نکالو، بلکہ کیا فرمایا وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِن شَرِّهِ، جب اس کا شر نظر آئے تو اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ شیطان کو گالی دینے سے کیا ہے؟ گالی دینے سے کیا وہ برائی نہیں کرے گا، آپ کو برائی کی طرف نہیں لے کر جائے گا، بلکہ جب تم شیطان کو گالی دو گے وہ تو خوش ہوگا کہ اللہ نے بھی منع کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی منع کیا، یہ ان کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہا ہے، یہ شیطان کو گالی دینے والا تو شیطان کی طرف گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو، وتعوذوا باللہ من شرہ، بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کافی زیادہ وقت ہو گیا، آج کے اس سیمینار میں بندہ نہ چیز اپنے اساتذہ کی موجودگی میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ کو یہی دعوت دیتا ہے کہ آئیں مل کے تعمیر معاشرہ کرنے سے پہلے، اصلاح معاشرہ سے پہلے ہم اپنی تعمیر کریں، ہم اپنی ذات کی تعمیر کریں، ہم اپنے اندر اچھائی کی بنیاد رکھیں، ہم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی سماعت کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں کی، اپنے قدموں کی حفاظت کریں۔ کل قیامت والے دن ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء نے اللہ کے سامنے شہادت دینی ہے کہ ہم کس طرف گئے، کیا پکڑا، کیا کھایا، کیا پیا، کیا سنا، کیا دیکھا، کیا بولا۔ یہ ایک ایک جسم کا حصہ ہمارے حق میں بھی گواہی دے سکتا ہے، ہمارے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ہی جسم کو اپنے خلاف تیار کرنا ہے یا اپنے حق میں تیار کرنا ہے۔
میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تعمیر معاشرہ میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور میرے بھائی محمد زید سامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور میں محترم جناب قاری غلام اللہ خان صاحب اور بھائی محمد زید سامی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔